بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری حمد کرتا ہوں نعمتوں پر کہ وہ ہم سے بڑھتی ہیں، اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں امت کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والے پر اور ان کے اہل خانہ صحابہ پر، جب تک سطریں اور دفاتر الفاظ کی آنکھوں کی سفیدی و سیاہی بنتے رہیں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، آپ اللہ سے ڈریں اور اس دن کے لیے عمل کریں جس کی گرمی سخت ہوگی، جس کی شان عظیم ہوگی، جس میں پوشیدہ اسرار کو پرکھا جائے گا اور دلوں کے راز ظاہر ہوں گے۔ پھر ایک گروہ جنت میں جائے گا تو ایک گروہ جہنم میں، اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ مسلمانوں، جب احکم الحاکمین کی حکمت نے چاہا کہ اس سرزمین پر ایک جانشین بنائے تو یہ بات اس کے فرشتوں پر گراں گزری، مگر انہوں نے فرما برداری اور تسلیم کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم کی تعمیل جلدی کی۔ چنانچہ ان سبوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے پوشیدہ حسد اور کبر کو ظاہر کیا اور مٹی سے بنی اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کے بہتر اور افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اسی وقت سے اللہ کے دشمن نے اولاد آدم کے ساتھ دائمی دشمنی قائم کر لی اور گمراہی اور فتنے کا جھنڈا اٹھا لیا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ ان کی گھات میں لگا رہے گا اور ان کے خلاف مکر کرتا رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اس نے کہا بے سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا۔ اللہ کے بندو، یہی وہ ابلیس ہے جس نے آدم کو ہر حال میں اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اسے تکلیف دینے اور گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا ہے مگر وہ اس پر چل پڑتا ہے، مختلف حیلہ بازیوں کے ساتھ اس کے لیے رنگ بدلتا ہے، اور لگاتار بغیر رکے نامان پڑنے والے عزم اور نہ بجھنے والی طمع کے ساتھ تلبیس کی مختلف شکلوں میں اس کے خلاف مکر و فریب کرتا رہتا ہے۔ انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ سے اس کے نکلنے کے وقت سب سے پہلے جس عادیت اور مکر کی وہ کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں پہلو میں ایک اپنی انگلی سے کچوکا لگاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چیخنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اولاد آدم میں سے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کی کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے مگر شیطان اس کی پیدائش کے وقت اسے چھیڑتا ہے، اور شیطان کے چھیڑنے سے وہ چیخنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی پوشیدہ چال اور مکر میں سے وہ ڈراؤنے وسوسے اور پریشان کن واردات ہیں جو بیداری اور نیند کی حالت میں انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچی، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، سو جب تم میں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تھوکے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔
انسان جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شیطان اپنی چال اور عدیت کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ نماز مومن کا شعار ہے اور اس کی صالحیت اور کامیابی کا عنوان ہے، اور نماز میں سب سے شریف ترین چیز سجدہ ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غایت درجہ انکساری ہے، ایسی انکساری جس کا انکار ابلیس نے اس کے ابتدائی معاملے میں کیا تھا، چنانچہ اللہ نے اسے ذلیل کیا اور اس کے اوپر رسوائی اور حسرت لکھ دی، اور اپنے رب کے لیے فرزند آدم کے سجدہ کو ابلیس کی ندامت کا باعث بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ تھلگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، اے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ اس کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ شروع میں کوشش کرتا ہے کہ نماز کو انسان پر بھاری بنا کر اسے نماز کی ادائیگی سے روک دے، اور لہو و لعب اور گناہوں کی مصروفیات کے ذریعے اسے نماز سے پھیر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ نیز نماز میں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے جلدی چلنے سے مومن کے عزم کو روک دیتا ہے، اور اس کے لیے نماز سے سستی برتنے اور اسے مؤخر کرنے کو خوشنما بناتا ہے، اور فریب اور دھوکہ دیتے ہوئے اسے لمبے وقت اور وسیع فرصت کی آرزو دلاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلی یعنی گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے، گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے سامنے لمبی رات ہے سو تم سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور چاق و چوبند خوش مزاج ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ سست اور بد مزاج ہو کر صبح کرتا ہے۔ شیطان کی اور شیطان کے ان لشکروں کی چالوں میں سے جو اس معزز عبادت کو گھیرے رہتے ہیں، اس میں وسوسے ڈالنا اور اس کے معاملے کو نمازی پر خلط ملط کرنا ہے، تاکہ وہ اس سے وہ خشوع چھین لے جو نماز کی روح اور مغز اور اس کی عزیز ترین چیز ہے۔ ابو العلا سے روایت ہے کہ عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے مابین حائل ہو گیا، وہ میرے اوپر نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تمہیں اس کا احساس ہونے لگے تو تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکو، وہ کہتے ہیں سو میں نے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، شیطان کی لگاتار کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان تنازعات بھڑکائے اور دشمنی کی آگ سلگائے، اس لیے کہ ہم آہنگی اور بھرپور محبت میں رب کی رضامندی اور حالت کی درستی ہے، اور اس لیے کہ اللہ کی طاعت پر میاں بیوی کی حالت کا استوار رہنا کامیابی کا پتہ دیتا ہے۔ جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس پانی پر اپنا تخت نصب کرتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے اسے مرتبے کے اعتبار سے اپنے سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم کیا ہی بہتر ہو، اور اس سے چمٹ جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی گھناؤنی اور گھٹیا چال میں سے یہ ہے کہ جب وہ سب سے بڑے فساد سے قاصر ہو جاتا ہے تو اس سے کم تر فساد سے نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر رواں دوا رہتا ہے اور اس کا حریص ہوتا ہے،
چنانچہ جب وہ اہل ایمان کو شرک میں جو کہ عظیم ترین فساد ہے ڈالنے سے قاصر رہا تو اس بات کا حریص رہا کہ دین کو تباہ کرنے والی دشمنی اور کینہ کے ذریعے ان کے درمیان لڑائی کرائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے مگر وہ ان کے درمیان لڑائی کرانے سے نا امید نہیں ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس کی عجیب چال اور مکر میں سے بدنما کو خوشنما اور خوشنما کو بدنما دکھانا ہے۔ چنانچہ انسان کے سامنے گناہ کو مزین کرتا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے خوشنما بناتا ہے تاکہ اسے اپنے نفس کی تسلی اور اپنے بدن کی آزادی سمجھے، اور اس کے سامنے طاعتوں کو بدنما اور بوجھل بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انہیں وہ اپنی روح کا عذاب اور اپنے بدن کی قید سمجھے۔ وہ فریب اور دھوکہ دے کر اسے نافرمانی میں عزت و جرأت دکھاتا ہے اور طاعت میں ذلت و رسوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ ہم نے تجھ سے پہلی کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، تو شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کی کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے دشمن نے بہت سے بنی آدم کے لیے برہنگی سے محبت اور شرمگاہوں اور ان پوشیدہ اعضاء کو کھولنے کا مزین کر دکھایا ہے جن کا کھولنا کبھی سمجھا جاتا ہے، تاکہ فتنہ پیدا کرے، شہوت کی آگ بھڑکائے، نور ایمان کو چھین لے، پردہ پوشی کی خوبصورتی کو پامال کرے اور اللہ کی فطرت اس کی شریعت اور حکم کو بدل ڈالی۔ یہ اس کی پرانی چال ہے۔ اسی سے ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپائے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اے ایمان والی، رب کریم کی اس نصیحت پر کام دھرو جو اس نے اپنی کتاب میں کی، اپنی عظیم کتاب میں کی ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دی اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقے اور نبی اواد کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور توکل کرنے والوں کو شیطان کے فریب سے بچاتا ہے۔ میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس ہستی پر جس کے ذریعے اللہ نے کفر کے اندھیروں کو مٹایا، ان کے اہل خانہ و صحابہ پر جو عقل و صبر اور عزیمت و نصرت والی ہیں، اور ان پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک حق و خیر غالب رہیں اور باطل و شر شکست خوردہ۔ اما بعد، اے مومنو، آپ جان لیں کہ شیطان اگرچہ فساد کا مادہ ہے مگر اس کی تخلیق میں اللہ کے کچھ انوکھے راز اور عجیب حکمتیں ہیں۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان میں سے درج ذیل کچھ یہ ہیں۔
اول متنوع عبودیت کا حصول، اگر ابلیس کو پیدا کیا گیا نہ ہوتا تو عبودیت حاصل نہیں ہوتی، جیسے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی عبودیت، جیسے خواہش نفس کی مخالفت کی عبودیت، جیسے صبر اور اللہ کی محبوب چیزوں کو نفس کی محبوب چیزوں پر ترجیح دینے کی عبودیت۔ دوم، توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے استغفار کرنے کی عبودیت۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ اسباب ناکارہ کر دیے گئیں جن سے توبہ کی جاتی ہے تو توبہ اور استغفار کی عبودیت معطل ہو جائے گی۔ سوم، اللہ کے دشمن کی مخالفت، اللہ کے واسطے اسے ذلیل کرنے اور غصہ دلانے کی عبودیت۔ یہ اللہ کے نزدیک عبودیت کی محبوب ترین قسموں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے دشمن کو غصہ دلائے، اسے ذلیل کرے اور اس سے نفرت کرے۔ یہ ایسی عبودیت ہے جس کا شعور صرف عقل مندوں کو ہوتا ہے۔ چہارم، اللہ سبحانہ کے دشمن سے اللہ کی پناہ طلب کرنے اور اس سے دعا مانگنے کی عبودیت کا حصول، کہ اللہ اسے اس سے پناہ دے اور اس کے مکر و اذیت سے بچائے۔ پنجم، آزاد کی فریب دہی کی طرف مائل نہ ہونے کی عبودیت، آرزو کی فریب دہی کی طرف مائل نہ ہونے کی عبودیت، کیونکہ اللہ کے بندے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دشمن پر اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کیا گزرا ہے اور وہ ملکوتی مرتبہ سے شیطانی مرتبہ کی طرف گر گیا ہے، تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے اور زیادہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ ششم، انسانی فطرت میں خیر اور شر شامل ہے اور شیطان کو پیدا کیا گیا تاکہ اہل شر کی طبیعت و شر کو حالت استطاعت سے حالت عمل کی طرف نکالا جائے، اور رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ اہل خیر کی طبیعت کے خیر کو حالت استطاعت سے حالت عمل کی طرف نکالا جائے، تاکہ اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر اس کے اثرات مرتب کرے، فریقین میں اس کی حکمت ظاہر ہو اور جو کچھ اس کے یہاں معلوم ہے اس کے سابق علم کے مطابق نمودار ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا کلام ابھی بھی باقی ہے۔ مومنوں، شیطانی چال اور ابلیسی مکر سے چھٹکارا چند چیزوں کی مدد سے حاصل ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ اول، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، جس نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ نے اسے پناہ دی۔ دوم، شیطان کے مکر کو پھیرنے کے لیے اللہ پر توکل کرنا، شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں ہوتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ سوم، مطلق و مقید مشروع ذکر پر مداومت برتنا، کیونکہ شیطان کا مکر کمزور ہے اور وسوسہ پر مبنی ہے، اور وسوسہ اللہ کے ذکر سے ضرور شکست کھا جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والا، اللہ کے ذکر سے ذلیل اور رسوا ہونے والا کہا جاتا ہے۔ چہارم، شہوتوں کی پیروی سے بچنا، کیونکہ شیطان کے دل میں انہیں خوشنما اور پسندیدہ و آسان بنانا ہے۔ جب بندہ ان سے بچے گا تو شیطان کے مکر و شر سے محفوظ ہوگا۔ اگر وہ ان میں پڑ جائے تو استغفار، توبہ اور نئی طاعت کے ذریعے ان کے اثرات کو مٹانے میں جلدی کرے۔ یہ کام شیطان کو غصہ دلائے گا، رسوا کرے گا، اور اللہ کے شر اور اس کے شر کو رفع دفع کرے گا۔ اتنی بات ہوئی، آپ سب درود و سلام پڑھیں اس ہستی پر جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اس کی وحی کے لیے چنیدہ ہے، اس کی رسالت کے لیے منتخب ہے، جس کا ذکر دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ بلند ہے اور جو آخرت میں شافع مشفع اللہ کا فرمان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہے گا۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے سب سے مکرم رسول خاتم النبیین پر، تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفاء راشدین سے جو واضح حق پر تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور راضی ہو جا۔ یا عزیز یا وہاب، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم بفضلك عمنا، وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا عزيزا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرونا، نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم صد عنا كيده، وادفع عنا مكره، واجعلنا منه في مأمن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.